اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جو جہاد شروع کیا ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنی عام جو ہماری عوام ہے، جو ہمارا عام ورکر کلاس طبقہ ہے، اس کو ایک شعور دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کو یہ بتاؤں کہ جو آج کل جو ہماری سیاسی صورتحال ہے، اس میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی جانوں تک قربان کر دیتے ہیں، تو پیچھے ان کی فیملیاں جو ہوتی ہیں وہ رل جاتی ہیں۔ اور ہمارا جو بڑا سیاسی طبقہ ہے، ہمارے سیاسی قیادت ہے، انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ذہن میں آپ بات رکھ لیں، ہمارا جو طبقہ ہے، یہ پاکستان میں ایک ایسا ظالمانہ نظام چل رہا ہے جس میں غریب کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مطلب میں بھی سارا دن نیوز چینل پہ خبریں چلتی ہیں، وہی خبریں اٹھا کے میں آپ کو سنا دوں تو میرا تو آسان ہے کام، لیکن میرا اصل کام جو ہے، وہ اصل کام یہ ہے کہ ہم اپنی عام جو پبلک ہے، عام عوام جو ہے، اس کو سیاسی شعور دیں۔ اللہ کے بندوں، آپ کس کے لیے جانے دے رہے ہیں؟ کس کے لیے آپ پیچھے چل رہے ہیں؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ ابھی تک ہمارے غریب طبقہ جو اس ملک کا 70% طبقہ ہے، مڈل کلاس، وہ آج تک اپنی عزت نہیں بنا سکا۔ 70% طبقے کی کیا نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں؟ وہاں کیا ڈرامے ہو رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اور اس میں سب سے زیادہ قصور جس طبقے کا ہے میری نظر میں، وہ ہمارے آج کل کے نیوز اینکر جو بڑے ہیں وہ ہیں۔ انہوں نے عوام کو شعور دینے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے جو شاعر ہیں وہ علامہ اقبال کی طرح انہوں نے عوام کو شعور نہیں دیا۔ اب ضرورت ہے، کاش اب کوئی علامہ اقبال جیسا شاعر ہوتا تو وہ عوام کو بتاتا اپنی شاعری کے ذریعے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے، کیسے لوٹا جا رہا ہے غریب انسان کو، اور کیسے ہماری سیاسی جماعتیں اس کو استعمال کر رہی ہیں اور اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے۔ وہ اسٹیج سے جذباتی نعرے لگاتے ہیں، بریانی کی پلیٹیں بانٹ دیتے ہیں۔ وہ ایک پلیٹ جو آپ کھاتے ہو، وہ آپ 3 سال اس کا کفارہ ادا کرتے ہو۔ آپ کا خون جو ہے اس کو وہ نچوڑ کے اس سے وہ بریانی کی پلیٹ نکلواتے ہیں۔ ہمارے جو دانشور حضرات ہیں وہ بھی اس قصور میں شامل ہیں۔ وہ کیوں نہیں عوام کو حقیقت بتاتے؟ کیوں ہمیں نیوز چینلوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ آج یہ ہو گیا، آج کیا؟ یہ تو 70 سال سے تماشے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی ہسٹری نکال لیں۔ مسلم لیگ، آج میں بات کروں گا جو حقیقت پہ مبنی ہے، تو اکثریت میری دشمن ہو جائے گی۔ اگر میں سچ بولوں گا تو لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ جان بوجھ کے ہم ورکر کلاس کو، مڈل کلاس کو جاہل رکھا گیا، اسے روٹی کے چکروں میں ڈالا گیا تاکہ وہ دیکھے ہی نہ تھے کیا کرتوت تھے پیچھے، اور وہی کرتوت آج بھی چل رہے ہیں۔ یعنی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے، اور اس نے خالق جماعت ہے پاکستان کی، وہ پاکستان بننے کے 3-4 سال بعد ختم ہو گئی جماعت۔ کسی نے غور نہیں کیا تو اگر وہ اتنی عوام میں جڑیں اس کی مضبوط تھیں تو لیاقت علی خان کے بعد وہ مسلم لیگ ختم کیوں ہوئی؟ عوام کی کانگریس آج تک چل رہی ہے انڈیا میں۔ تو پاکستان میں جو بھی آیا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ، انہوں نے ایک نئے برانڈ کے ساتھ مسلم لیگ کو متعارف کروایا، یعنی کنونشن مسلم لیگ، مسلم لیگ قیوم گروپ، مسلم لیگ پگاڑا گروپ، مسلم لیگ نواز گروپ، کاف لیگ۔ ایک ہی جماعت کی انہوں نے کتنی شاخیں بنا دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مسلم لیگ جو ہے اس کا نظام اتنا مضبوط بنا دیا جاتا، تو اگر وہ لیڈر ختم ہی ہو جاتے، جانا تو ہے، سب نے جانا ہے اللہ کے پاس،
تو اگر وہ ختم بھی ہو جاتے تو دوسرا لیڈر اتنا قابل ہوتا وہ سنبھال لیتا جماعت کو. اتنی بڑی جماعت کو کیا ہمیں پاکستان میں گورنرشپ نہیں ملی؟ کوئی ایسا بندہ ہی نہیں تھا ان کے پاس قابل کہ انہیں 3 صوبوں میں انگریز گورنر ہی لگانے پڑے. کیا کوئی ایسا فوجی جوان نہیں تھا مسلمان فوج میں؟ جنرل گریسی کو چیف بنا دیا گیا. کیا مسلم لیگ میں کوئی ایسا لائق انسان نہیں تھا تو جو وزارت خزانہ سنبھالتا؟ بیوروکریٹ لگا دیا گیا. غلام محمد پاکستان کا پہلا وزیر خزانہ. کیا وزارت خارجہ میں کوئی ایسا مسلم لیگ میں قابل انسان نہیں تھا جو وزارت خارجہ میں بیٹھ کر اس کو چلاتا؟ سر ظفر اللہ کو بنایا گیا بیوروکریٹ کو. یہ تو اس ٹائم کا یہ چل رہا ہے. تو آج آپ کو کس چیز پہ افسوس ہے؟ جگیرداروں کو نوازا گیا. جگیرداروں نے اپنی جگیروں میں سکول نہیں بنانے دیے تاکہ عوام جاہل رہے. ایک منظم سازش کے تحت عوام کو جاہل رکھا گیا. آج جو سیاسی فضا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان جب شہید ہوئے تو کٹورا تو لیاقت علی خان صاحب نے بھی پکڑ لیا تھا. اس ٹائم بھیک کا کٹورا جو ہے وہ اس وقت سے چل رہا ہے. ہم نے کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی. حقیقت ہے یہ. امریکہ سے جو پہلی امداد ہمیں آئی اس کے بعد امریکہ کا ہی نیچے دب گیا. جو لیاقت علی خان صاحب نے پہلے دورے پہ لے کر آئے تھے دب گیا. اور جو غلام محمد کو وزیر خزانہ ایک بیوروکریٹ کو بنایا گیا اس نے آگے جو تباہی مچائی، سازشیں کی، پاکستان کا تمام سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. پاکستان کا جو جینون آخری لیڈر تھا وہ حسین شہید سہروردی تھا. وہ عوامی حمایت سے الیکشن جیت کر آیا، اسے بھی نہیں چلنے دیا گیا. پھر یہ ایوب خان صاحب کے ہاتھ میں آ گئی. تو میں تو جب ہسٹری پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ مادر ملت فاطمہ جناح قائد اعظم کے ساتھ، قائد اعظم محمد علی جناح اپنے بھائی کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کر ہمیں پڑھایا گیا. تو انہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے جدوجہد کی. تو جب پاکستان کا سیاسی نظام ٹوٹ رہا تھا تو اس وقت ہماری مادر ملت کہاں تھی؟ 1965 میں وہ الیکشن میں آئی. انہیں تو مسلم لیگ کی کمان سنبھال لینی چاہیے تھی. وہ خالق جماعت تھی، وہ تو لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ ہی ہوتی، حکومت میں ہوتی، وہ مسلم لیگ میں ہوتی. ان کی موجودگی بڑی ضروری تھی. لیکن وہ 17 سال وہ دیکھتی رہی ہیں. 13 سال تو وہ دیکھتی رہی ہیں جو ملک میں تماشا ہوتا جا رہا تھا سیاسی. اور وہی فضا آج بھی ہے. آپ تو پاکستان کی تاریخ پڑھ لیں، 1951 سے لے کر 58 تک جو تماشا چلتا جا رہا تھا، غلام محمد، پھر سکندر مرزا، یہ سارے کردار جو ہیں. پاکستان کا ایک وزیر اعظم آیا، وہ 6 مہینے رہا، کوئی آیا 8 سال رہا، کوئی آیا 1.5 سال رہا. حکومتیں بدل جاتی تھی، اڑ جاتی تھی. جو اصل سیاسی قائدین تھے وہ پس منزل میں چلے گئے اور جو 2 نمبر کے آتے تھے وہ آگے آ گئی. تو وہی نظام تو آج بھی چل رہا ہے. افسوس کس چیز کا ہے؟ اگر عوام نے کنٹرول کرنا ہوتا تو اس ٹائم کرتے. صرف دکھ یہ ہے کہ ہمارے جو نیوز اینکر ہیں جو بیٹھ جاتے ہیں نیوز پہ، وہ عوام کو سیاسی شعور کیوں نہیں دے رہے؟ انہوں نے بھی دولت بنانی سیکھ لی ہے. ہمارے دانشور، ہمارے شاعر، انہوں نے عوام کو کچھ دیا نہیں ہے، لیا ہی ہے کچھ. تو میرا آج کا موضوع تھا کہ اس میں سب سے زیادہ جو قصور ہے وہ ہماری سیاسی قیادت کا ہے. وہ ہماری جو نیوز اینکر بڑے ہیں جن کو عوام سنتی ہے ان کا ہے، جو دانشور ہے ان کا ہے، وہ شاعر ہیں ان کا ہے، جنہوں نے عوام کو کچھ سیاسی شعور دیا ہی نہیں ہے اور کہتے ہیں یہ عوام بزدل ہو گئی ہے. جب عوام کو روٹی کے چکروں میں ڈال دیا جائے گا، مہنگائی کے چکروں میں ڈال دیا جائے گا، اور جب ایک بہترین نیوز اینکر صرف ایک دن کی خبریں لا کر بیٹھے گا، وہ خبریں جو
عام بندہ میرے جیسا دن میں 50 دفعہ سن لیتا ہے، وہی رپیٹ کر کے وہ چلا جائے گا اپنے پیسے بڑھانے کے لیے، تو عوام کو سیاسی شعور نہیں دے گا تو کیا فائدہ؟ اصل مقصد تو اس ٹائم یہ ہے کہ عوام کو سیاسی شعور دیا جائے، عوام کو بتایا جائے کون اس کا دشمن ہے کون نہیں ہے، ملک میں نفرت کی فضا کو ختم کیا جائے، محبت کی فضا قائم کی جائے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ہماری عزت ہے، کہ پاکستان نہیں رہا خدا نہ خواستہ تو ہماری شناخت ختم ہو جائے گی۔ آج پوری دنیا میں کہا جائے پاکستانی ہے، عزت آج بھی نہیں ہے ہماری، ہمیں تو بیکاری سمجھا جاتا ہے دنیا میں، یعنی ایک ایٹمی ملک ہے اس کو بیکاری سمجھا جاتا ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے لیکن نہیں، انڈیا ہم سے کہیں آگے چلا گیا ہے، بنگلہ دیش جو 1971 میں ہم سے 70 میں ہم سے جدا ہوا وہ ہم سے آگے ہے، سب سے ایشیا میں سب سے زیادہ مہنگائی جو ہے وہ پاکستان میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کا جو ڈھانچہ ہے وہ اسے بہت بڑی ضرب لگ چکی ہے، چاہے وہ کرپشن کی ہو، چاہے وہ انا کی ہو، چاہے وہ کسی چیز کی، یہاں کوئی سیاسی لیڈر ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، پھر ہم کیوں اداروں کو الزام دیتے ہیں؟ جب ہم خود ہی یہ بات نہیں سمجھنا چاہتے کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم اداروں کو کیوں الزام دیں؟ ٹھیک ہے وہ اپنی اجارہ داری میں لگے ہوئے ہیں، آپ لوگ ایسے ہی لڑتے رہو۔ دکھ تو یہ ہے نا ہمارے دشمن جو ہے وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، انڈیا ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، افغانستان کو اتنی ہم نے پناہ دی، اپنا ملک برباد کر دیا، لیکن ہسٹری میں یہی ہے، تو افغانستان جو ہے وہ کبھی بھی ہمارا ہمدرد نہیں بن سکے گا، ہمیشہ انہوں نے ہندوستان کو لوٹا، آج بھی وہ لوٹنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، عرب ملک ہمیں اہمیت ہی نہیں دیتے اب انڈیا کے مقابلے پہ، ہماری تو عزت ہی نہیں رہی اب تو آپ یو ای سے ویزا نہیں لے سکتے، کویت نے کئی عرصے سے بند کیا ہوا ہے، یہ اسلامی بھائی چارہ ہے ہمارا، تو خدا کے لیے اپنی صفیں درست کریں، اور جو ہمارے نیوز اینکر ہیں وہ نیوز کے علاوہ بھی عوام کو کوئی سیاسی شعور دینے کی تھوڑی سی کوشش کریں، کیا عوام کو اپنے پتہ چلے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں، ہم اس ملک کے لیے کیا کریں، اور اس ملک سے ہم اپنے کیسے حقوق لیں۔ یہ ہمارے میڈیا کے جو بڑے اینکر حضرات ہیں جن کو عوام سنتی ہے ان کو بتانا چاہیے، ہمت کریں نا آپ، ہمارے جو دانشور ہیں ان کو بتانا چاہیے عوام کو، عوام اب تو یوٹیوب نے ایک بڑا اچھا آپ کو پلیٹ فارم دے دیا ہے، اس پہ آ کر آپ خبریں نہ سنائیں خدا کے لیے، وہ سنتے ہیں لوگ پھر ٹینشن آ جاتی ہے، عوام کو بتائیں کہ تمہاری تاریخ پیچھے جو 70 سال ہے اس کو چھوڑ دیں، اب آگے کا دیکھیں، اس میں اداروں کو بھی سمجھائیں کہ یہ آپ کی اپنی عوام ہے، اس میں محبت عوام کے اپنے لیے ڈال سکتے ہیں، بالکل عوام اور ادارے کبھی بھی جدا نہیں ہوتے جو آج ماحول ہے۔ اس لیے میری عرض یہ ہے کہ ہمارے جو شاعر حضرات ہیں، جو دانشور ہیں، جو نیوز اینکر ہیں، جو بڑی شخصیات ہیں، وہ خدا کے لیے عوام کو تھوڑا سا ٹائم دیں اور عوام کی سیاسی شعور پیدا کریں، ان کو بتائیں ان کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں۔ یہاں سے بندہ دبئی جاتا ہے، 2 گھنٹے کی فلائٹ نہیں ہے، تو وہ جب وہاں ایئرپورٹ سے باہر نکلتا ہے وہ بدل چکا ہوتا ہے۔ کیوں بدلتا ہے؟ اس لیے وہاں قانون سخت ہے، وہاں عمل کروانا انہیں آتا ہے اداروں کو، وہی بندہ یہاں آ کر غلط کام کرتا ہے، جب ادھر جاتا ہے تو سدھر جاتا ہے، ادھر آ کے کیوں نہیں وہ سدھرتا؟ یہ شعور پیدا کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے یہ ہمارا اصل گھر تو یہی ہے، اس کو ہم نے بنانا ہے، سنوارنا ہے، تاکہ یہ اچھے طریقے سے ترقی کرے اور اس کا پھل جو ہے، ثمر جو ہے وہ عام نیچے تک
جو عام بندہ اس تک پہنچے. تو میرا تو یہی ہے، تو میرا جو جہاد ہے وہ یہی ہے، تو میں عام بندے کو کوئی تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو خدا کے لیے آپ جوش میں نہ آئیں. اس جوش نے ہمیں کہیں کا نہیں رہنے دیا. ہوش سے کام کریں، موجودہ حالات کو ہوش سے دیکھیں، آپ کو سب سمجھ آ جائے گی. جو کام کرتا ہے اس کی ہونی چاہیے. اگر آج کوئی بھی اس ملک کے لیے اچھا کام کرتا ہے تو اسے شاباش دینی چاہیے. اپنے فرائض بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے فرائض میں کیا شامل ہے. تو یہ میرا ہے. تو آگے بھی میں اس سے بھی میرا ہوگا کہ عوام، کوئی تھوڑی سی عوام اگر میرے اتنے کہنے سے تھوڑی سی اپنے آپ کو بدل لے گی، جوش میں نہیں آئے گی، ہوش سے کام لے گی، ہمت سے کام لے گی، تو انشاءاللہ تعالی اس ملک کی تقدیر بھی بدلے گی اور عام انسان کا جو رہنے کا لیول ہے وہ بھی بدلے گا. خوشحالی آئے گی. اس ملک کو اللہ نے بہت نعمتیں دی ہوئی ہیں جس کا ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین.